السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ از خود اپنی ذات سے ہے اور سب کو قائم کرنے والا ہے۔ وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، اس کا کوئی ہمسر و مثل و مانند نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک عزم رکھا تھا کہ اس جمعہ کو میں ہمارے آقا سید عالم حبیب خدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے آپ کے شام و سحر کے بارے میں، جس سے ہماری لیل و نہار کیسی ہونی چاہیے، ہمارا دن رات کیسے گزرنا چاہیے، اس عنوان کے تحت آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں گا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ دیکھیے کنارے سورج اور رات اور دن، یہ دو کنارے، یہ پورے کس کے لیے ہے؟ نماز، اس میں 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ قائم رکھنا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کی نماز میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان قرآن کان مشہودا، بے شک قرآن کیا ہے؟ شہادت دینے والا ہے، گواہی دینے والا ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر 2 اوقات بتائے گئے، اور اس میں نماز کے قائم کرنے کو پابند کیا گیا، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جامع الاذکار ہے، برکت کا اہم مرکز محور ہے، حفاظت کا اسی پر انحصار ہے، بخشش، اللہ کی رحمتیں، حصول نعمت کا بہترین نماز ہی ہمارا ذریعہ ہے۔
اس میں کسی قسم کا کوئی تردد کسی بھی مسلمان کسی بھی مومن کو رمق برابر بھی رتی برابر بھی تھوڑا سا بھی ممکن نہیں، چونکہ سب کا عقیدہ، سب کا اعتماد، سب کا بھروسہ، سب کا انحصار نماز کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے آقا سید عالم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیز اور بزرگوں، جب نماز میں سید عالم قاسم کوثر رحمۃ للعالمین شافع روز مشہور نے فرما دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب جو سید عالم سے سچی رسالت، آپ کی رسالت اور آپ کی ذات سے الفت و محبت رکھتا ہوگا، وہ ذرا برابر بھی، لمحہ برابر بھی غفلت میں بھی خطا نہیں کر سکتا، نماز کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نماز روح عبادت ہے، نماز ناز بندگی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز ذریعہ نجات ہے اور نماز مغفرت اللہ کی بارگاہ سے دلوانے کا ضامن ہے۔ نماز کی دعوت ہر فرقے میں دی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سابقان انبیاء کی امتوں میں 72 فرقے ہوا کرتے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اور وہ فرقہ کون سا ہوگا اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو اس کے ادلہ علماء ربانیین نے بتایا کہ جو سواد اعظم ہوگا۔ اب سواد اعظم یعنی پوری دنیا میں اکثریت کس چیز کو فالو کرتی ہے؟ وہ ہے اہل سنت والجماعت، اس میں کوئی تردد نہیں۔ یہ فرقہ ناجے ہے جو آپ کو محشر میں ہر رسوائی سے بچا دے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ کج فہمی، کچھ غفلتیں، کچھ غافلین، کچھ بے عمل لوگوں کی بہتات کی بنا پر لوگ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں۔ ایک موٹی مثال آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے اور اسی وقت میں جو آج موضوع شروع کیے اس کو محفوظ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایک مثال دے رہا ہوں جو اصل سے نہیں ہے، فروعات میں ہے، مگر لوگوں نے اس کو اپنے ذہنوں سے اتنی فوقیت دے دیا کہ اس کو عبادت سمجھنے لگے، جبکہ وہ عبادت کا حصہ بھی نہیں ہے، عبادت کا تصور بھی نہیں، عبادت ہو بھی نہیں سکتی، پہچان ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اب جو آپ کے سامنے میں بات رکھنے جانا ہوں، حالانکہ یہ موضوع کئی کو سمجھا رہا ہوں میں بات یہ تاکہ ہمارے نظریات، ہمارے جینے کا ڈھنگ، ہمارے سوچنے کی فکر کو بھی ایک اچھی سمت اور اچھا راستہ اور اچھی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا، یہ ایک پہچان ہے اس دور میں۔ اب یہ علم ہے، پہچان بن گئی ہے نا، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ضرورت بھی ہے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے۔ اب آپ چلے جائیں گے راجندر نگر وغیرہ، اب یہی خطہ ہمارے لیے نیا ہے، اب یہ خطے میں کبھی کچھ حالات کچھ ہوئے، ہم گاڑی لے کے بھگا نکلے، گھروں پہ جھنڈا دیکھے تو ہاں ذرا جان میں جان آتی کہ بھئی یہاں کوئی ہمارا شناسا ہے، پہچان بن گئی۔
اب یہ کیسا شروع ہوا، کیا شروع ہوا، انشاءاللہ اس کی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ بہرکیف میں بتانا جو چاہ رہا ہوں، عقیدے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے غور سے سنیں۔ بچپن سے ہم بھی دیکھتے آئے، بہت کافی وقت کے بعد ہم کو سمجھ آئی تو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی تصحیح ہو جائے۔ تو اب کیا ہوتا، کچھ خواتین، خاص کر خواتین بہت وہمی اور بہت خطرناک ہوتی، معلوم جو چیز پکڑ لیتی، پچھلے جمعہ بھی آپ کچھ تھوڑا سا باتیں رکھا تھا میں، تو ایسی باتیں کرتی کہ وہ بڑے بڑے علامہ بھی منوانا مشکل ہوا تھا۔ تو ہر جمعرات کیا کرتے، ایک سیرا منگا کے کیا کرتے، اس پہ باندھ دیتے، اور میٹھی بوندی، دودھ پیڑے، جتنی بساط ہے ویسے انداز میں فاتحہ ہوتی، اور فاتحہ کیا ہے، ایصال ثواب۔ اب اس میں خود بھی کھاتے ہیں، ہم سب کو بانٹتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھلانے کا معاملہ اٹوٹ سنت سے ثابت، اس میں کوئی تردد نہیں، یہ ایک حصہ ہے، یہ پورے معاملے میں یہ ایک حصہ ہے کہ فاتحہ دلانا، کھانا اور بانٹنا۔ قرآن پڑھنے سے جو بانٹنے والی شے ہے اس میں برکت ہونے کا ہمارا یقین ہے، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کی تلاوت کر کے اس پہ دم کریں گے یا اس کی طرف توجہ کریں گے، مالک جو بھی تلاوت کی گئی اس میں برکت دے دیتا، 10 کے 20 کھا لیتے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، صحیح ہے، غور ہے، آپ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو سیرا باندھا گیا، نہ وہ کوئی مزار ہے، نہ وہ کوئی مرقد ہے، نہ کوئی وہ مزار ہے۔ سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو ملتا، اگر کوئی تازے، چاہے وہ درخت ہو یا پھول ہو، کوئی ہو، تو یہ جو تازی چیز ہوتی ہے اللہ کے ذاکر ہوتی ہے۔ جب کسی مرقد پہ یعنی قبر پہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ صاحب خر گناہ گار ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی، اور اگر نیک و کار اور اہل تقویٰ ہے تو اس کے درجات میں بلندی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو صحرا باندھا گیا علم کے اوپر، نہ وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی مزار ہے، اور نہ ہی وہ کوئی عام خبر ہے، وہ کیا ہے، پہچان ہے، علامت ہے کہ یہ ایک سنی کا مکان ہے، بس۔ تو اس کے اوپر جو باندھا جا رہا ہے یہ اسراف ہے، کیا ہے بولیے، یہ اسراف ہے۔ یہ باندھتے نہیں مانتے، اب آپ یہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ جو ہم باندھے گئے، وہ باندھنے سے جو سیرا ہے یا جو بھی پھول ہے وہ کیا ہے بولیے، اسراف میں آ رہا نہیں آ رہا۔ اب جب اسراف بھی اسراف اتنا کہ وہ اس کی جھنڈے کی خوبصورتی خراب کر دیتا انہیں، ایک بات۔ اب قرآن ہماری کو کیا رہنمائی کر رہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب کیا کر سکتے بولیے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ غفلت میں ہو رہا، نادانی میں ہو رہا، نہ یہ دین کا حصہ ہے، نہ رسول کی تعلیم ہے، نہ خود حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کی تعلیم میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی وجدان سے، اپنے آپ سے، اپنی کوشش سے، اپنے طور پر یہ کام دھر لیا، مطلب شروع کر لیا۔ اب اس میں غوث پاک اس ذمہ دار ہے، کوئی علامہ مولانا دور حاضر کے ذمہ دار ہے، کوئی اہل علم ذمہ دار ہے۔ یہ کس نے کی، کہاں کی، کب کی، کیسا شروع کی نہیں معلوم، مگر جب علم آیا، علم کی روشنی آئی، اس روشنی میں اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں ہم جب دیکھے تو یہ تو کہیں جگہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اب اس کے اوپر جو بھی لوگ بات کر کے جو بھی مذاق بناتے ہیں، تو اس کا مذاق از خود اہل سنت کے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، نادانی رکھتے، کم فہمی رکھتے، وہ اس کے ذمہ دار بن جاتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نہ صحیح ہے کہ بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اب یہ جو بے جا خرچ کرے، بے جا ہوا نہیں ہوا دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے عقیدے باطلہ بہت سارے گھر کر لیے، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب کب نکلیں گے؟ جب ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کریں گے، مطلب جوڑیں گے۔ آسان ہے زندگی،
زندگی، اسلامی زندگی یسر، اسہل، آسان 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 ہے، اور مشکل کون بنا لیے؟ ہم بنا لیے۔ اب دیکھیے کتنی اچھی تعلیم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز فرائض کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ تہجد ہے، شوق ہے سب کو، تو بولے ڈائریکٹ 12 رکعت پڑھو، 2، پھر 4، پھر 6، پھر 8، 10، 12، یعنی دھیرے دھیرے، خیر الامور اوسطها، بولے سید عالم، ہر معاملے میں درمیانی چال چلو، ایسی چال چلو کہ جب تم اس پہ مواظبت، پابندی، پنکچوالٹی مینٹین کرو، پابندی پہ قائم ہونے کی کوشش شروع کرو تو آسانی سے ہو سکے۔ اتنا اچھا دین ہے جی، اتنا پیارا دین ہے، اگر اس کو سمجھے تو پوری آفاق کے لیے ایسا دین ہے۔ تو یہ ایسے ہی اللہ منتخب کر کے قبول نہیں کر لیا، ایسے ہی اللہ جل مجدہ سند نہیں دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسند دین کیا اسلام ہے۔ تو آئیے موضوع کی طرف آئے، صرف 15 منٹ بچے ہمارے پاس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ حدیث سے پہلے میں بتاتا ہوں اب حالات کیا ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کر رہے ہیں، کس بات کا بھائی؟ برکت نہیں ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ برکت بول رہے نا، اکثر سننے میں آنا نہیں آ، برکت نہیں ہے، اور واقع برکت مل بھی نہیں رہی ہے۔ اس کی علت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب قرآن حدیث ہمارے سامنے، قرآن پڑھ رہی، حدیث سن رہی، یہ سننا خود ایک برکت کا ذریعہ ہے، مانتے نہیں مانتے؟ پھر سنے بعد میں پھر برکت کہاں جا رہی ہے آخر؟ کون ہے ایسا جو شکایت نہیں کر رہا؟ بولیے، ہر کوئی ایک اشارے میں بول رہا، یا کردار سے اظہار کر رہا، یا تو پھر اپنی ذہن میں سمجھ کہ بھائی کچھ بس نہیں ہو رہا، کہیں کو نہیں ہو رہا، کہاں کوتاہی ہو رہی۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اور ایک بات، ایک متہم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کو کیا ہو رہا، صبح اٹھے تو آنکھ بزن رہ رہا، اٹھ کے چلنا پھرنا دوبھر رہ رہا، مشکلات ہو رہی۔ بیسیکلی یہ چیزیں سب کے اندر پائی جا رہی ہیں، اکثریت کے اندر پائی جا رہی، کہیں کو ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، پھرتی نہیں رہ رہی، نشاطت نہیں رہ رہی، چستی ایسا نہیں رہ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب برکت کے بارے میں انشاءاللہ ایک حکایت بھی رکھ دوں گا مختصر آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم بن ادم کی۔ اب آئیے، اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں کہ ہر رات جب مومن سونے کی طرف آتا ہے تو اس کے سرانے شیطان آ کے بیٹھ جاتا، اور شیطان آ کے بیٹھ کے کیا کرتا، اس کی گدی میں کیا کرتا، 3 گھیٹیاں مارتا، اور نہ صرف گھیٹیاں مارتا، گھیٹیاں مار کیا کرتا، اس کو پھونک بھی مارتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یعقد الشیطان علی خافیۃ رأس احدکم، جب تم سونے کے لیے آتے تمہاری گردن کے نہ آ کے شیطان کیا کرتا، سرانے بیٹھ جاتا۔ اذا هو نام 3 عقد یضرب کل عقد علیک، گھیٹیاں مارتا اور ہر گھیٹی پہ کیا کرتا، پھونک بھی مارتا، اور کیا پڑھتا، بولتا کہ لیلہ طویل فرخت، لیلہ طویل فرخت، لیلہ طویل فرخت، 3 مرتبہ یہ بولتا، رات لمبی ہے آرام کر، ابھی رات بہت باقی ہے آرام کر، ابھی کیا، ابھی اور ٹائم ہے آرام کر، بول کے پھوکا مار کے گھیٹیاں مارتا۔ کتنے مارا گھیٹیاں انہیں؟ بولیے 3۔ کتنے گھیٹیاں مارا؟ 3 گھیٹیاں، ہر انسان کے گردن پہ 3 گھیٹیاں مارتا۔ اب ایک دن میں 3 گھیٹیاں، 10 دن میں 30 گھیٹیاں، مہینے میں 90 گھیٹیاں، اب ایسے حساب کرتے جاؤ، گھیٹیاں پڑھتے آ رہی۔ تو یہ گھیٹیاں پڑھتے انہیں ڈالتا، اور بندے مومن سید عالم کی اداؤں کو سرا کے
سید عالم کی طرح جب صبح کرتا، اتباع رسول میں صبح کرتا، یہ گیٹیاں خود بخود کھل بھی جاتے، یہ گیٹیاں خود بخود کھل جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، جب کوئی مومن بندہ بیدار ہوتا ہے، استيقظ بیدار ہوتا ہے، فَذُكِرَ اللَّهَ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پس اللہ کا ذکر کرتا ہے، انحلت العقدہ، پہلی گیٹی کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب وضو کرتا ہے، انحلت العقدۃ الاخرى، دوسری گیٹی کھل جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فصلى، پھر جب وہ فإن صلى، جب وہ نماز پڑھتا ہے، انحلت العقدۃ الثالثہ، تیسری گیٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اس کے بعد ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا، نماز پڑھ لیا، ایسے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے تو نشاط بھری، بشاش، کوئی سستی نہیں، کوئی مستی نہیں، کوئی وزن پنا نہیں، کندھے دب رہے نہیں، کام کرنے کے لیے وزن پیرا نہیں ہو رہی۔ یہ کیفیت کس کو نہیں ہے؟ جنہوں نے صبح اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب جو آیت کریمہ ہم پڑھے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے بخاری مسلم میں کہ اس کا مطلب یہ کہ دلوک الشمس غسق اللیل کا مطلب یہ ہے، صلاۃ الفجر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں بہت ساری تشریحات علماء نے کی ہیں، اس کی مختلف تشریحات، مگر آپ کے کام کی تشریح آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ عصر کے ٹائم دن بھر کے فرشتے جاتے، فجر کے ٹائم جو ہے دن بھر کے جانے کے بعد رات کے فرشتے آ جاتے، نہیں شفٹ بدلنے کا ٹائم ہے یہ فرشتوں کی، کچھ فرشتے آتے اور جاتے ہیں، کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم آتے، پھر فجر میں چلے آتے۔ تو جب بارگاہ رب العزت پہنچتے تو اللہ پوچھتا، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا پاک جب ہم پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم جا کے ان سے ملے فجر کے ٹائم، تب کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم چھوڑ کے آئے عصر مغرب کے ٹائم تو کیا ہے؟ تب بھی کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اٹینڈنس پہنچتی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھے اتنا پوجتے ہیں، میری اتنی بات کرتے ہیں، اتنا مجھ پہ انحصار ہے، تو تم گواہ رہو میں نے ان کو برکتوں سے نوازا، ان کو مغفرت سے نوازا، اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھول۔ بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ تو ہم کو یہ جو وزن پنا آ رہا ہے، ہمارے گھر سے برکتیں جا رہی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہے؟ اپنے ذہن سے آپ سمجھیں، حدیث شریف سمجھ گئے، قرآن کی آیت کی تشریح سمجھ گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم، بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، بہت متبع رسول ہیں، تو حضرت کے سامنے بولا برکت نام کی کوئی چیز، کوئی برکت کی چاہے کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، سب باتیں ہیں۔ تو بولے ایسا؟ اچھا تیرے اطراف تو زیادہ تر جانور کون سے دیکھتا؟ تو بولے کتا، بھیڑ، بکری ہے۔ اچھا تو پہلے یہ بتا تخلیق کے اعتبار سے زیادہ کثرت سے جننے والے جانور کون سے؟ تو بولے کتے ہیں، 7 7 8 8 12 12 ماشاءاللہ بہت پیدا کرتے بچے۔ اچھا پھر یہ غنم کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ تو بولے زیادہ 3، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اچھا کتے کٹتے کیا؟ نہیں۔ پھر بکرے کٹتے، کثرت سے کٹتے۔ اب بتا پھر اتنے زیادہ جننے کے باوجود ان کی بہتات نہیں ہے، یہ کم جنتے اور پھر کٹتے، اس کے باوجود ان کے اندر بہتات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھا کیا؟ انہوں نے بولا بھائی کیا وجہ ہو سکتی؟ ذرا غور کریں، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ کتوں کی نسل کتنی ہوتی؟ 1 2 پلے نہیں دیتا کتا، کتی بہت 12 12 10 10 8 8 7 7، ہاں،
اور بکری کو جو بچے پیدا ہوتے کتنے ہوتے؟ 3، زیادہ سے زیادہ 3، تو 1 2۔ پھر کٹتے زیادہ کون؟ گوشت خور لوگ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ ہے نا، کتا کٹتا کیا ہے؟ پھر کٹنے کے باوجود برکت ہو رہی نہیں ہو رہی اس کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بولے سن، کتا رات بھر بھونکتے پھرتا، کتا رات بھر بھونکتے پھرتا اور فجر سے پہلے سویا تھا۔ اصل برکت کا ٹائم ہے فجر کا، اور بکریاں رات ہوتے سو جاتے، الصبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے ساتھ جاگنے والوں کے لیے برکت رکھا ہے۔ اب ایک حکایت آپ نے سن لی، حدیث پاک سن لیے، آیت کریمہ کی تشریح سن لیے، اب نتیجہ نکالیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبحتی یمنع الرزق۔ یہ حدیث بچپن سے پڑھائی جاتی ہے، اور پھر آقا فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کے نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے۔ اس لیے 5 کلمے بچپن میں یاد دلائے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ، ثنا، توجیہ، نماز کی بنیادی اساسی چیزیں، بیسک چیزیں، ضرورت کی چیزیں سب بچپن میں یاد کرائی جاتی ہیں، تاکہ زندگی میں ہم کبھی برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ پھر سید عالم نے تربیت فرمائی کہ دیکھو 7 سال کی جب عمر ہو جائے تو بچے کو نماز کا عادی بناؤ، اپنے ساتھ اٹھاؤ، اماں کو تعلیم ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کرو، اگر غفلت کرا تو اس کو تعدیبی کارروائی بھی کرو، تاکہ وہ اب شباب کی طرف جب بڑھے تو اس پہ قائم رہے۔ کتنا اچھا ڈسپلین اور کتنی اچھی ترویج، کتنا اچھا انداز نظام زندگانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی کہ تربیت کیسا ہونا چاہیے، تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ بعض لوگاں تو ایسا کر دیے ہیں، حالات اتنے برے کر دیے ہیں، اتنے کو لے کے آ جا رہے مسجد کو، لیکن تعلیم کیا ہے؟ 7 سال کی عمر سے عادی بنانا ہے۔ اور 7 سال کی عمر میں بچہ کیا ہوتا، ذرا سمجھنے کی تیاری اپنے اندر صلاحیت لا لیتا۔ اب 7 سال سے کم، 6 سال کے 5 سال کے بچے کو لا لیا تو سمجھتا بچہ۔ مؤذن صاحب کو کام لگا گیا تھا، نہیں تو جو نظافہ کرنے والے حمال وغیرہ ہے تو ان کو کام لگا دیتا۔ یہ بھی زحمت ذمہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ سنت سے کوئی بات ایسی ثابت ہے۔ اب جو باتیں لوگ حدیثہ پیش کرتے ہیں، دیکھو بچے رو رہے تھے، اللہ کے رسول تلاوت کو تخفیف کر دیے، تو اس وقت عورتوں کو آنے کی اجازت تھی، رسول اللہ کا زمانہ تھا، وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا۔ اب آئے دن جو فتنے بڑھتے گئے، اب اس کے بعد فتنے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حالات بن رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، پاکیزہ رشتے بھی محفوظ نہیں رہے، کبھی باپ کا قصہ، کبھی سسرے کا قصہ، کبھی کس کا، کبھی بیٹے کا قصہ بھی آ گیا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو یہ حالات کئی کو آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا۔ رسول کی سنت، صحابہ کی سنت، اطرت کی حیات طیبہ کے اصولوں کو سمجھے بغیر ہم زندگی کا قرینہ ہم شروع کر دیں، اسی لیے بیرا روی کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سینچنا ہے، تیار کرنا ہے، بھرپور زندگی جینا ہے اسلام میں، جیسا رب چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں، بس دیکھیے بھی مزے کیسے ہوتے ہیں۔ زندگی کے مزے لینے کے لیے بھیجا گیا، زندگی کے مزے نکو لے نہیں بولے، اگر بولتے تو پھر یہود نصارہ کی طرح آپ کو بھی رہبانیت اختیار کرو بولتے تھے۔ اللہ کے رسول کھلا 2 ٹوک بول دیے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ اکیلا پن کر لینا کوئی چیز نہیں ہے، سب کے بیچ رہو، بیوی بچے پیدا کرو، اور پھر یاد رکھو نکاح کا مطلب سمجھو، تزوج الولود الولود فنی اباہی بکم الامم، کثرت سے بچے پیدا کرنا ہے، تاکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نکاح کا مطلب ہی یہ ہے، اور پھر فرمائے کہ میں امت پہ فخر کرنے والا ہوں میشر، یہ تعلیم ہے ماں کو۔ اور پھر کئی بولیے نحن نرزقهم وإياهم، قرآن اللہ کے حبیب کی حمایت فرما رہا کہ جب بچوں کو پیدا کرنے کا معاملہ ہو تو یاد رکھو تم لوگ کو سوچو، نحن نرزقهم وإياهم، ہم روزی دینے والے ہیں، تمہارا کام اتنا ہی
تم توکل علی اللہ رکھو، محنت کرو، کوشش کرو، اس سے باز نہ ہو جاؤ۔ آئی ڈی بن کے بچے پیدا کریں تو غلط ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ آئی ڈی بن کے نہیں کرنا ہے، آئی ڈیوں سے جنگ کرنا ہے۔ آئی ڈی کے لیے کوئی مقام اسلام میں نہیں۔ اب دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے سن، شیطان 3 گھیٹیاں بولیے گردن پہ، اعلیٰ کرو، غور کریے ذرا، سمجھے آج کا عنوان ہمارا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ گردن میں شیطان کیا کرتا؟ 3 گھیٹیاں مارتا، عقدۃ الثلاثہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب بندہ نیند سے بیدار، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بندہ بیدار ہوتا ہے، فَذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اِنْ حَالَتِ الْعُقْدَةِ الْأُولَىٰ، پہلا عقدہ کھل گیا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب وضو کرتا ہے، اِنْ حَالَتِ الْعُقْدَةِ الْأُخْرَىٰ، دوسرا عقدہ کھل گیا۔ وَإِذَا صَلَّىٰ، اور جب نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ اِنْ حَالَتِ الْعُقْدَةِ الثَّالِثَةِ، تیسرا عقدہ بھی کھل گیا۔ تو ڈیلی 3 کھولنا ہے گیٹیاں، ذہن میں رکھ لو۔ اگر نہیں کھولے، وزن ہوتے ہوتے حالت کام کرنا ہے۔ اچھا جاتا ہوں، وہ کب جاتا کب کرتا، اماں پریشان، جورو پریشان، آخر میں جورو بھاگ جا رہی گھروں سے۔ یہ حقیقت ہے، کئی زندگیوں سے بیویاں گھر چھوڑ کے چلے جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ غفلت۔ کس کی غفلت؟ رسول کی اتباع کی غفلت۔ کس کی غفلت؟ اسوے صحابہ کی غفلت۔ کس کی غفلت؟ اللہ کے رسول کی آل کی طرز کی زندگی چھوڑنے کی غفلت۔ اب کہاں سے برکت ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہمارے امام صاحب کی دختر کو اعلیٰ سے عرفہ درجہ عطا فرما، اس کو جوار رحمت میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ان کے لیے تسکین اور راحت و سکینت کا سرمایہ عطا فرما، اس کے متعلقین کو مولا تسکین، سکون اور راحت قلبی عطا فرما۔ مولا اس بندی کو مولا اپنے خود کی جوار رحمت کی منزل عطا فرما، راحت و سکین اس کی قبر میں نازل فرما، ریح و ریحان اس کی قبر میں نازل فرما۔ مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کی زندگی بار الہ اے وہاب ہمیں اس میں آسانی عطا فرما۔ مولا کوتاہیاں ہو گئی ہے مولا، غفلت میں بہت کوتاہی ہم نے جان بوجھ کے بھی کر دی ہے مولا، مگر مولا ہم تیرے محبوب محمد علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا، ان کے تصدق سے ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، نور ہدایت ہمیں عطا فرما، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات